بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جسم میں مختلف قسم کے اعضاء عطا فرمائے. سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، آنکھیں دی، زبان عطا فرمائی، ناک کان دیے، دل دیا، ہاتھ پیر دیے، پیٹ میں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ہر عضو کام کا ہے. قدر اس شخص کو ہوتی ہے جس کا کوئی عضو ڈیمیج ہو جائے، کوئی عضو تلف ہو جائے، کوئی عضو ختم ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. آنکھ میں جو روشنی حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی ہے، اگر یہ روشنی ختم ہو جائے تو دنیا اندھیری ہو جائے گی اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے. زبان کا بولنا ختم ہو جائے، صرف گوشت کا ٹکڑا باقی رہ جائے، وہ اپنی بات نہ سمجھا پائے کسی کو، تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کتنی قیمتی ہے. اور دنیا بھر کی تمام طاقتیں لگا دی جائے اور تمام دولتیں لگا دی جائے اس بات پر کہ آنکھ کو روشنی حاصل ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں. زبان کی گویائی کسی کو مل جائے نہیں مل سکتی ہے. ہاتھ پیر کی جو طاقت و توانائی ہے، اگر ایک طرف کا حصہ کام کرنا بند کر دے، پتہ چلتا ہے کہ اعضاء کی کتنی قیمت. میرے بھائیوں، ان اعضاء میں ایک بہت قیمتی عضو حق تعالی شانہ نے ہمیں اور آپ کو قلب عطا فرمایا ہے، جس کو اردو زبان میں دل کہتے ہیں. یہ دل بادشاہ ہے پورے بدن کا، اور اسی دل میں سے سارے حکم جاری ہوتے ہیں. بدن کے جتنے اعضاء ہیں، بغیر دل کی اجازت کے کوئی عضو کام نہیں کرتا. اگر کسی چیز کے دیکھنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ فلاں عمارت بڑی خوبصورت ہے، دیکھنا چاہیے، تو پھر دل آنکھوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے دیکھنا ہے. دل پیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس عمارت کی طرف چل کر جانا ہے. تو دل جب آرڈر نافذ کرے گا، پیر اس کی طرف چلیں گے. دل جب آرڈر دے گا، آنکھیں اس کو دیکھے گی. جب تک دل نہیں کہے گا، وہاں تک نہ تو پیر کام کر سکتے ہیں نہ آنکھ کام کر سکتی ہے. یہ بادشاہ ہے پورے بدن کا، اور اسی کی چاہت کے مطابق کام ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے، جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس ارادے کو ہماری اور آپ کی زبان میں نیت کہا جاتا ہے. ارادۃ القلب کا نام ہے نیت. پھر یہ نیت دو طریقے کی ہوتی ہے، دنیاوی کاموں میں بھی اور دینی کاموں میں بھی. دنیاوی کام، مثال کے طور پر میرے اور آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور ہم اس مہمان کی بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں، اس کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں، اسے عزت کی جگہ پر بٹھا رہے ہیں،
بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے پیر ان کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ان کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری بیوی اس کی خدمت کے لیے کھانا پکا رہی ہے، ہر اعتبار سے گھر کا ایک ایک فرد اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ پھر جو نتیجہ آئے گا وہ دو طریقے میں سے ایک طریقے کا، آنے والا مہمان یا تو یہ کہے گا کہ بہت دل سے خدمت کی، میرے میزبان نے بڑی دل سے خدمت کی ہے، یا کبھی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہمان یہ کہے گا کہ کہیں کام ہشے اٹلے آتلی بدی خدمت کری چھ، کوئی ہوگا، کوئی کام نکالنا ہوگا مجھ سے۔ اگر پہلا منشا ہے کہ بھئی کوئی کام نہیں آنے والے مہمان کا، صرف اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ صرف اسی لیے اگر وہ خدمت کرتا ہے واقعتاً اس نے دل سے خدمت کی۔ اور اگر حقیقت میں سامنے والے سے کچھ لینا ہے، حقیقت میں سامنے والے سے کوئی کام لینا ہے، کوئی دنیاوی مفاد مقصود ہے، اس کے لیے خدمت کی ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ کام نکلوانا تھا اس نے خدمت کی۔ یہ تو دنیا میں، آخرت کے اور دین کے کاموں میں بھی یہی دو چیزیں کار فرما ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت دل لگا کر، نظر سجدہ گاہ پر ٹکی ہوئی ہے، اور ہماتن تمام چیزوں سے کٹ کر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کو نہیں پتا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کے لیے عبادت کرنا کہلائے گا۔ اور اگر نماز اس لیے لمبی پڑھی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ یہ کہیں گے کہ کیا نماز پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ دل میں ہو رہا ہے، دل دونوں کام کرتا ہے، کبھی کسی کے دکھلاوے کے لیے ارادہ ہوتا ہے، کبھی صرف اللہ کے لیے۔ اگر یہ میرا مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور اس حدیث سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مکہ مکرمہ میں مشرکین، جبکہ اب تک اسلام آیا نہیں تھا، مشرکین کا معمول تھا کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت حرم کی دیوار کے ساتھ چپکا دیتے تھے، اس کا خون قربانی کا حرم کی دیوار پر اور حرم کے فرش پر بچھا دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی لن ینال اللہ لحومها، یہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور یہ خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ کس نیت سے قربانی کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ فیصلہ دل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ارادہ کیا۔ دل سے کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کام کرے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں یہ سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، کوئی نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، لمبی نصیحت مت کرنا، مختصر نصیحت، اور غالباً مختصر اس لیے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، بات بہت لمبی ہو تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ مختصر لکھ کر بھیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مفسرہ ہے، حضرت عائشہ قرآن کا بڑا علم ہے حضرت عائشہ کے پاس، حدیث کی بہت بڑی محدثہ ہیں اور ہزاروں صحابہ کی معلمہ ہیں۔ حضرت عائشہ حضور کے قریب رہی ہیں اور بڑا علم حاصل کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ظاہری بات ہے کہ اب حضرت عائشہ جو جواب دیں گی حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ قرآن سے لے کر اور حدیث سے لے کر اور حضور کے علم کو حاصل کر کے وہ جواب دے رہی ہے، تو ان کے
جواب کا بڑا وزن کہلائے گا۔ ام المؤمنین نے جواب دیا، اے معاویہ، کوئی کام ایسا مت کرنا کہ تم لوگوں کو راضی کر رہے ہو اور اللہ ناراض ہو جائے۔ یاد رکھنا ہے امیر معاویہ، اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگ ناراض ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنے کی ایسی فکر مت کرنا کہ جس میں اللہ ناراض ہو جائے۔ تو کام دل سے کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو عمل پر ثواب ملے گا، نیت خراب ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دکھلاوے کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل کو قیامت میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، میں نے فلاں عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، جا آج ثواب بھی ان سے لے لے جن کو دکھلانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اللہ کے لیے کام کریں۔ نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی چیز ہے آدمی کی نیت کا صاف ہونا۔ پھر آدمی نیت صاف کر کے اگر تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، سورہ اخلاص، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آدمی لوگوں کو بتلانے کے لیے 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس پر ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ اپنی نیت صاف، نیت کا کیا اثر ہوتا ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف میں وہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں 4 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے، بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، اور علم سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ مالدار بھی ہوتا ہے، عالم بھی اور مالدار بھی، اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق، جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق پیسے کو جائز جگہوں پر وہ استعمال کرتا ہے، رفاہ عام میں استعمال کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، یتامہ پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو علم بھی وہ کام میں لا رہا ہے، پیسہ بھی وہ کام میں لا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ اعلی المنازل، وہ آدمی بہت بڑے منزل پر کہلائے گا، بہت بڑے مقام پر کہلائے گا، بڑے ٹھکانے کا وہ آدمی کہلائے گا۔ ایک دوسرا آدمی، 4 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ آدمی جسے علم بھی دیا، جسے مال بھی دیا، اور وہ علم پر بھی عمل کرتا ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ پہلا آدمی بہت بڑے درجے کا حامل کہلائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے، علم عطا فرمایا ہے، عالم ہے لیکن بیچارہ فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اپنا گزارا کسی طرح کر لیتا ہے، چند پیسوں پر اپنا گزارا کر لیتا ہے، علم بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن مال اس کے پاس نہیں۔ وہ کبھی کبھی اس پہلے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کتنا بڑا عالم اور اس کے پاس پیسے کتنے زیادہ ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ دوسرا آدمی کہتا ہے، اللہ اگر مجھے بھی اتنا پیسہ ملا ہوتا تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا جیسے وہ خرچ کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دوسرا آدمی اچھی نیت رکھ رہا ہے، پیسہ ہے نہیں، خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن ثواب میں حضور نے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں۔ پہلا خرچ کر کے بڑے درجے پر ہے، دوسرا اچھی نیت کر کے بڑے درجے پر۔ تیسرا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن وہ پڑھا نہیں ہے، اس نے مدرسہ نہیں دیکھا ہے، علم بالکل نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پیسہ حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے،
ناجائز چیزوں میں استعمال کرتا ہے، فلم بینی میں استعمال کرتا ہے، اور ناجائز چیزوں کے کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے، ناجائز چیزوں کو گھر میں لانے میں استعمال کرتا ہے۔ فرمایا یہ بہت برے درجے کا آدمی۔ اور چوتھے نمبر پر حضور نے بیان فرمایا ایک ایسا آدمی جس کے پاس پیسہ بھی نہیں، علم بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ کبھی یہ سوچتا ہے تیسرے آدمی کے بارے میں کہ فلاں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس نے کتنا بڑا ٹی وی خریدا ہے گھر میں، اس نے زندگی گزارنے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیا ہے، کتنی جگہوں پر وہ کھانے کے لیے جاتا ہے اور کیسے کیسے عیاشی کے کام کرتا ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی ویسا ہی کرتا۔ حضور نے فرمایا گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں، تیسرے نمبر والا اور چوتھے نمبر۔ تیسرا نمبر والا گناہ کر کے اپنے برے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہے، چوتھے نمبر والا بری نیت کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہے۔ نیتوں کا بڑا مدار، آدمی نیت کر کے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھی نیت کر کے کرتا ہے، بھئی ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، ایک آدمی پانی پی رہا ہے، اپنی پیاس بجھا رہا ہے، ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اس پر صدقے کا ثواب کیا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہ ناجائز جگہ پر جاتا تو گناہ ہوتا، لہذا جائز جگہ پر اچھی نیت سے جائے گا، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو نیت پر مدار ہے، آدمی نیت کر لے۔ شراح حدیث نے ایک بات لکھی ہے کہ آدمی نیت پر کتنا پاتا ہے، حدیث کے بیان کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نیت کے اچھے ہونے پر کیا مل سکتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اپنے گھر پر ہے اور ارادہ کر رہا ہے کہ میں مسجد چلا جاؤں، مثلا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے یا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے، گھر پر ہے، وضو کر رہا ہے اور پھر ارادہ کرتا ہے کہ میں مسجد جاؤں گا، راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی مجھے ملے گی جو کسی کو تکلیف دے سکتی ہے میں اس کو ہٹا دوں گا، راستے میں کوئی بیمار مل جائے گا میں اس کی عیادت کروں گا، راستے میں کوئی پریشان حال ملے گا میں اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا، راستے میں کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو راستہ پتہ نہ ہو میں اس کو راستہ بتاؤں گا، ٹھکانہ بتاؤں گا، اور پھر میں مسجد میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور مسجد میں جا کر میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ آدمی گھر سے نکل رہا ہے، ان سارے ارادوں کے ساتھ نکل رہا ہے، راستے میں اسے کوئی گری ہوئی چیز نہیں ملی جس کو ہٹایا، راستے میں کوئی آدمی نہیں ملا جس نے اس کو راستہ پوچھا، راستے میں کوئی پریشان نہیں ملا جس کی پریشانی کو اس نے دور کیا، راستے میں کوئی بیمار نہیں ملا جس کی بیماری کی عیادت کی جائے، یہ سیدھا مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آ کر پتا چلا کہ جماعت کا وقت بدل گیا ہے، آج نماز جلدی ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، یہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ارادہ کر کے نکلا تھا گھر سے، اگرچہ کوئی کام نہیں کر پایا لیکن اس نے جتنی نیتیں کی ہوگی ان تمام نیتوں پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملی، آدمی کے عمل سے اس کی نیت بہت پاورفل ہوتی۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں اور حضور نے انہیں یمن بھیجا، دو الگ الگ علاقوں کا ان کو ذمہ دار بنایا اور وہ دونوں علاقے قریب قریب تھے اور دونوں کو یہ وصیت نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک دوسرے کے قریب پہنچو تو ملاقات کر لیا کرو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب قریب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قریب پہنچے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو میں اپنے ساتھی ابو موسیٰ کی ملاقات کر لوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر پر گئے، حضرت معاذ ابن جبل اور دونوں صحابی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہو، کس وقت میں پڑھتے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مختلف اوقات میں پڑھ کر اپنی قرات کی مقدار کو پوری کرتا ہوں۔ کبھی صبح میں پڑھ لیتا ہوں، پھر جو باقی رہ جاتا ہے دوپہر میں پڑھتا ہوں، پھر باقی رہ جاتا ہے شام میں پڑھتا ہوں، رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح کر کے روزانہ کی میری جو مقدار ہے وہ میں پورے 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں پوری کرتا ہوں۔ پھر ابو موسیٰ نے پوچھا، اے معاذ آپ کیسے پڑھتے ہو؟ کہا میں رات میں جلدی سو جاتا ہوں اور پھر صبح میں جلدی بیدار ہو کر تہجد میں پڑھتا ہوں۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، رات میں جب سو جاتا ہوں جلدی تو احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں صبح میں جلدی اٹھ کر تہجد میں نماز پڑھنے پر جتنا ثواب کی امید رکھتا ہوں، رات میں جلدی سو جانے پر بھی اتنے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس ارادے سے سوتا ہوں کہ اللہ ابھی میں جلدی سو جاتا ہوں، صبح میں جلدی بیدار ہوں گا، جلدی بیدار ہو کر عبادت کروں گا۔ صبح میں جلدی عبادت کرنے کے ارادے سے سو رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ سو رہے ہیں، تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا اور اس سونے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اپنی عادتوں کو بھی عبادت بنا لیا جائے۔ آدمی اچھی نیت کر لے اور اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو بتلانے کے لیے اپنا کام کرے۔ میں آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے کام کرو، اپنی نیت کو صاف کرو، یہ اخلاص ہوتا کیا ہے اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کبھی تم بکریاں چرانے کے لیے گئے ہو؟ کہا ہاں کئی مرتبہ، میری اپنی بکریاں ہیں، میں جنگل میں لے کر چلتا ہوں، اس کو چراتا ہوں، شام میں واپس لوٹتا ہوں۔ کہا تمہارا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم بکریاں چرا رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ کہا میں وہیں بکریاں چرتی رہتی ہے، میں قریب میں صاف ستھری جگہ پر مصلی بچھا دیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا اچھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا، کبھی تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور میں نماز سے فارغ ہو جاؤں گا اور یہ بکریاں سوچے گی کہ ہمارے آقا نے کتنی لمبی نماز پڑھی، بکریاں میری تعریف کرے گی، کبھی یہ خیال آیا تمہارے دل میں؟ کہا نہیں، بھلا بکریاں کہاں تعریف کر سکتی ہیں، بکریاں کہاں سوچ سکتی ہے کہ یہ کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے؟ بکریاں نہیں سوچتی ہے اور نہ مجھے امید ہے کہ وہ تعریف کرے۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طرح بکریوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے تمہیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ بکریاں میری تعریف کریں، یہی کیفیت اگر مجمع میں پیدا ہو جائے، یعنی تم لاکھوں لوگوں کے درمیان عبادت کر رہے ہو، ہزاروں کے درمیان قرآن پڑھ رہے ہو اور یہ خیال نہ آئے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ انتہائی ضروری ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ ہمارے دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے کہ کوئی دوسرا میری تعریف کرے گا، نہیں، ہم تو عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو بتلانے کے لیے۔ اور بھی باتیں یاد آ رہی ہے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے لیے، اللہ اپنی ذات کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔